کے بعد مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابھی سیلیبریشنز نہ کریں، ہم نے ایک بیٹل جیتی ہے، ابھی جنگ نہیں جیتی، ابھی پورا ایک محاذ باقی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ جہاں پہ یہ کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو ڈیلے کریں. لہٰذا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑا کریڈٹ، بہت بڑی رسپیکٹ جاتی ہے ان جے آئی ٹی کے ان ممبران کے لیے. لیکن جیسے کہا کہ یہ صرف وہ اکیلے کام نہیں کر رہے تھے، جو ان کے پیچھے پوری ایک پیٹریوٹس کی ایک طاقت تھی، وہ میڈیا میں وہ پاکستان کی مسلح افواج میں بھی تھے، پاکستان کا سپہ سالار بھی تھا، آئی ایس آئی بھی تھی. کیونکہ اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جے آئی ٹی کا کوئی ڈاکومنٹ لیک نہیں ہوا، کوئی اس میں سیکیورٹی بریچ نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا کہ اس کی رپورٹس پہلے سے نکل کے پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دی جائیں، کیونکہ اس کی ساری سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی پاکستان کی مسلح افواج کے پاس تھی. اور جو کچھ اس میں سے نکل کر سامنے آیا ہے مجھے اس پر حیرانی نہیں ہے. سچی بات مجھ سے پوچھے تو حیرانی مجھے اس بات کے اوپر ہے کہ 35 سال سے یہ خاندان اتنی ناپاک خیانت ملک اور قوم اور ملت کے ساتھ کر رہا تھا، اور دوسری جانب زرداری اور پیپلز پارٹی کی وہ قیادت کہ جن پر بھی یہی طرح کے ایلیگیشنز اور الزامات ہیں. مگر ہمارے پاکستان کے پولیٹیکل اور جوڈیشل سسٹم میں ایسے لوگوں کو نکالا کیوں نہیں کیا، ویڈ آؤٹ کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ کیوں سسٹین کرتے رہے اس پولیٹیکل ماڈل کے اندر کہ 35 سال ہو گئے کہ ملک کی انہوں نے خون چوس لیا، جان ڈال دی، تباہ برباد کر کے رکھ دیا، اور اب اتنے خوفناک انکشافات آ رہے ہیں کہ ناقابل یقین. اب ایک بہت سیریسلی ہم کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں کون سی خرابی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایسے کینسر وجود میں آتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، اور ہم اس نظام میں کیا تبدیلی کریں. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کرپشن میں انوالوڈ ہیں، میں بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں سکینڈلز ہیں، اور اگر ایک روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، یہ تو صرف پاناما فیملی کی ہوئی ہے، گاڈ فادر سسیلین مافیا کی ہوئی ہے. آپ اس طرح کی جے آئی ٹی ایم کیو ایم پہ بنا دیں، اس طرح کی جے آئی ٹی پیپلز پارٹی پہ بنائیں، اس طرح کی جے آئی ٹی فضل الرحمان پہ بنائیں، اس طرح کی جے آئی ٹی اے این پی پہ بنائیں، آپ دیکھیں گے کہ اس سے بڑے غلاظت کے پہاڑ نکلیں گے. ناؤ وی ہیو ٹو تھنک ایز اے نیشن، اس پولیٹیکل ماڈل کو چلانا ہے یا کوئی صاف ستھرا پولیٹیکل ماڈل لے کر آنا ہے جو نہ ڈکٹیٹرشپ ہو نہ یہ والی ڈیموکریسی ہو. ہمیں ایک تیسرا ماڈل جو خلافت راشدہ کے ماڈل پہ ہو، جہاں یہ سسٹم کے اندر بلٹ ان انٹرنسک ڈیزائن ہو کہ ایسے کرپٹ اور ناپاک لوگ نہیں بلکہ صادق اور امین لوگوں پر آئیں. اس پر اب پوری قوم کو سوچنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جے آئی ٹی بننے سے پہلے جب ڈیسیشن آیا تھا 2 اور 3 کا، جس میں 2 ججز نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، اور اس وقت مجھے بہت سخت تکلیف ہوئی تھی اس بات کی کہ سپریم کورٹ نے اگر جے آئی ٹی بنانی بھی تھی تو نواز شریف کو وزیر اعظم کیوں رہنے دیا گیا؟ کیونکہ بات بالکل واضح تھی کہ جب 2 جج ڈسکوالیفائی اور ان کو اس وقت گاڈ فادر کا خطاب دیا جا چکا تھا، تو یہ واضح بات تھی کہ یہ اپنا پورا ریاستی اختیار استعمال کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور وہی ہوا کہ انہوں نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو یوز کیا، ڈاکومنٹس فورج کیے، باقی نیشنل بینک کے چیف ایگزیکٹو کو استعمال کیا، اور بہت سارے ابھی آپ کو نظر آئیں گے، آہستہ آہستہ گرفتاریاں شروع ہوں گی. تو اب اسی وقت ان کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے تھا. اور اس جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد تو اب کوئی جواز نہیں ہے اس شخص کا کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کے پورے ریاستی اختیار کو استعمال کرے. یہ پاکستان کے آئین سے غداری ہے، پاکستان کی ریاست سے غداری ہے. سپریم کورٹ کو ایک انٹرم آرڈر نکالنا چاہیے تھا اس پہ امیڈیٹلی اس جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد. 1 ہفتہ تو بہت دیر ہے، 1 ہفتے میں تو ملک اور قوم بیچی چلی جاتی ہے. ان کو ڈسکوالیفائی سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے، فوراً ہی معزول کرنا چاہیے. اگر سپریم کورٹ کسی وجہ سے ڈیلے کرتی ہے تو پھر میں جنرل باجوہ سے کہوں گا کہ جنرل کاکڑ والا کام کریں، جا کے سمجھائیں ان کے کان میں کہ آپ خاموشی سے اتر جائیں، بہتری اسی میں آپ کے لیے. کیونکہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس وقت فوج کو واقعی ان کو سلوٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو پہلے طنز کرتے تھے نا کہ فوجی مجھے سلوٹ نہیں کرتے، اب تو ہم کھل کے کہیں گے کوئی فوجی افسر، کوئی پاک فوج کا ریاستی ادارہ ان کو سلوٹ نہ کرے. یہ اس قابل نہیں ہے، یہ کنوکٹ ہو چکا ہے، یہ ڈکیت ہے، اور یہ کسی صورت میں اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے. پاکستان کو رسوا کر کے رکھ دیا پوری دنیا میں. اس طرح نظام اب نہیں چل سکتا. اب کوئی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ نہیں ہو سکتی، کوئی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو سکتی. کوئی پاکستان جو دستخط اب یہ کریں گے آنے والے وقتوں میں غیر قانونی، ناجائز اور انلیگل ہوگا. سپریم کورٹ کو اس پر نوٹس لینا. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب.